بصرہ میں ساحل دریا پر شیخ ابوالعباس ابن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مچھلی کا شکار کرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ جب کوئی مچھلی کانٹے میں پھنستی تو وہ اسے نکال کر ٹوکری میں ڈال دیتا۔ ٹوکری لڑکی کے پاس تھی، وہ اس مچھلی کو نکال کر پھر پانی میں ڈال دیتی۔ ایک بار اس نے خیال کیا تو ٹوکری مچھلیوں سے خالی تھی۔ شکاری: بیٹی مچھلیاں کیا ہوئیں؟ بچی: ابو جان، آپ ہی نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہوئی ہے وہی کانٹے میں پھنستی ہے، اور جو مچھلی ذکر اللہ سے غافل ہو اس کی برکت نکل جاتی ہے۔ اس لیے میں نے ان غافل مچھلیوں کو پھر سے دریا میں ڈال دیا تاکہ ایسی مچھلیوں کو کھا کر ہم لوگ نقصان میں نہ پڑیں۔ شکاری نے کمسن بچی کی یہ بات سنی تو رونے لگا اور بنسی اور کانٹا پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو کتنی بری بات ہے۔ اسی لیے جو ہے نا، ایسے لوگوں کا کھانا، ایسے لوگوں کا چھوا ہوا کھانا جن کے ہاتھوں میں، جن کے سینے میں نور نہیں ہے، ایسی عورت کا کھانا جو بسم اللہ نہیں پڑھتی، ذکر اللہ نہیں کرتی، تو یہ سب غفلت جو ہے نا ان سے تو خود ہوتی ہے، اور جو ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے غفلت سے بچو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہو، یعنی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کیا کرو، تاکہ غفلت سے تم روٹی نہ کھاؤ، غفلت سے کوئی بھی چیز نہ کھاؤ۔ جو چیز غفلت میں ہوتی ہے اس سے برکت نکل جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ کتنی بھی کمائی کرتے کہ ہاتھوں میں برکت نہیں ہے۔ وہ ہوشیاری تو بہت کرتے، عقل تو بہت چلاتے، لیکن ہوشیاری کوئی کام میں آتی نہیں۔ وہ غفلت والی کمائی جو ہے نا وہ زندگی میں رہتی، باقی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حسب عادت ایک شب پاسبانی کے لیے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ تھک گئے تو ایک دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ رہے۔ آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، اس دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ امی جان، کیا آج آپ نے امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا جو ان کا منادی کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہ کرے؟ ماں یہاں حضرت عمر تو ان کا منادی تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا، بخدا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی کہ سامنے تو امیر المومنین کی اطاعت کروں اور پیچھے نافرمانی۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی کی بات پسند آئی اور انہوں نے اپنی اولاد میں سے ایک کا اس کے ساتھ عقد کرایا، اور اسی لڑکی کے نسل سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علامہ سیدنا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگوں میں سے گزرے، اور ان کی مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کی جو جہاں نیکوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ حاتم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر ایک امیر اترا، اس کے ساتھ اس کے مصاحبین بھی تھے۔ انہوں نے وہاں پانی مانگ کر پیا اور سب نے وہاں کچھ نقد پھینکا اور پھینک کر چلے گئے۔
گھر کے لوگ جنت پا کر خوش ہوئے، مگر شیخ کی چھوٹی لڑکی ہی خوش نہیں ہوئی بلکہ رونے لگی۔ لوگوں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، ایک مخلوق نے ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا تو ہم غنی ہو گئے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نگاہ رحمت سے دیکھے تو کیا حال ہوگا۔ رضی اللہ تعالی۔ دیکھو ایک بات ہم نے یہ بتائی کہ ہم خدا کے عبد ہیں۔ کیا ہے؟ بندے۔ بندہ کی ملک اور بندہ خود اپنا مالک نہیں ہوتا۔ اس کی پراپرٹی، اس کی ہر چیز کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے بندگی کا جو ہے نا وہ کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے، اور بندہ اپنے کو کہا ہے کس کا؟ خدا کا۔ تو اپنی ساری چیز کس کی ہے؟ خدا کی۔ البتہ ہمارے ہاتھوں میں تصرف اس نے اس لیے دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ کیا کریں، ہم مدد کر سکیں۔ تو ہاتھوں میں تصرف کیا ہے، ورنہ حقیقتاً جو ہے نا ہر شے کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہو جاتی ہے، ہم لوگ پریشان کب ہوتے ہیں؟ جب ہم جیسے دیتا تو خدا ہی ہے مگر دستے نبی سے، تو دینے والا کون ہے؟ خدا ہی ہے، لیکن دیتا کسی کے دست سے ہے۔ تو کوئی جس کے دست سے بھی، ہاتھ سے بھی کوئی کسی چیز کو اگر دے تو خوب اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ان ہاتھوں کا مالک خدا ہی ہے۔ الگ سے وجود کسی کا نہیں ہے، وہ ذرہ بھی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی شریک